پاکستانی شاہینوں کا غلبہ، بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ 10 مئی کو پاکستان کی سچ کے بیانیے کی فتح ہوئی۔ ہمارے شاہینوں کی جرت اور فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ 4 گھنٹے کے اندر ہی بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے یادگار پاکستان پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا صدر مملکت، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف کو سلام۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یادگار رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی خراج تحسین۔ کہا ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ جاری رہتی تو اس کا انجام بھیانک ہوتا۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکی، چین اور دوست ممالک کا بھی شکریہ۔ 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج نے اپنی مہارت ثابت کی۔ بھارت نے آبی دہشت گردی کی۔ پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ پاکستان نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے۔ ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشپناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ مستقبل میں جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز اور پر مشتمل ہوں گی، جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیار، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں حق فتحیات اور باطل ہزیمت سے 2-4 ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب۔ کہا فتح میزائلز اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان ہوا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہندوستان کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کو پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا دفاع کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہم سے قائم وطن کی ناموس،
हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक में फतह का 1 साल, मुल्क भर में जश्न। भारत का गुरूर खाक में मिलाने का 1 साल मुकम्मल होने पर सिविल और अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली, नायब वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान की शिरकत। GHQ रावलपिंडी में भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। परेड एवेन्यू आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों ने उन्हें सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मार्का हक की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल ने बताया कि अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। ईरान के जवाब से मुतालिक अभी मजीद तफसीलात बता नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकराती अमल के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन हैं। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया। जंग के खात्मे के लिए ईरान का जवाब पाकिस्तान को इरसाल कर दिया। ईरान के जवाब में जंग के खात्मे, खलीज और आबना हुर्मुज़ में बहरी सलामती पर तवज्जो मरकूज रखी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को जवाब भिजवाया था। इससे पहले सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ये हमारे लोगों को सड़क किनारे बमों से मार रहे हैं। ओबामा ने ईरान को नई जिंदगी दी और इत्तेहादियों को नजरअंदाज किया। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान में अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। ईरान में मलबे तले दबे अफजूदा यूरेनियम की निगरानी करेंगे। अगर कोई ईरानी अफजूदा यूरेनियम के पास जाएगा तो उसको उड़ा देंगे। ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात खत्म करने से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अफजोदा यूरेनियम की बुलंद सतह कम करने पर तैयार हो गया। ईरान ने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम तीसरे मुल्क मुंतकिल करने और आबना हुर्मुज़ बतदरीज खोलने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान की तरफ से आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमरीकी नाकाबंदी और जंग के खात्मे की शर्त रख दी। ईरान का कहना है आलमी जमानतों के बगैर आबना हुर्मुज़ नहीं खुल सकती। ईरान ने जवाब दिया है कि आइंदा 30 दिनों में जौहरी मसाइल पर बात की जाए। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमान फजली कहते हैं चीन ईरान अमरीका मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन बन सकता है। मुमकिना मुआहदे के लिए बड़ी ताकतों की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी ज़रूरी है। चीन, रूस बाअसर आलमी ताकतें हैं। बीजिंग मुआहदे में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम कम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के फौजी कमांडर अली अब्दुल्लाही की रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा खामनाई से मुलाकात। IRIB न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने ईरानी फौज के कमांडर को नए रहनुमाई इक़दामात से आगाह किया। मुश्तबा खामनाई ने कहा दुश्मनों के किसी भी इक़दामात पर पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम यहाँ का कहना है जो मुल्क ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों का साथ देंगे उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन पहले भी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, आइंदा भी फैसलाकुन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
ڈیرے پر فائرنگ، ایک اور زخمی دم توڑ گیا، مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ ایم پی ایوب خان گادھی کو تشویشناک حالت میں CMH لاہور منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ خاندانی رنجش کے باعث پیش آیا۔ IG پنجاب عبد الکریم کا نوٹس۔ RPO فیصل آباد سے رپورٹ طلب۔ تیار ہیں، اگر آپ لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد کے ایئر سیال کی کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ پرواز PF 125 خراب موسم کے باعث آدھے گھنٹے تک ہچکولے کھاتی رہی۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی پرواز کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ریاض، شارجہ اور کوئٹہ سے اسلام آباد آنے والی پروازوں کی بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ۔ راولپنڈی میں 179 روز میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ برج اور پیڈسٹرین برج مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معائنہ کیا۔ مریم نواز نے الیکسی چوک، تاجی پیو چوک سگنل فری پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ گنجان ترین علاقے میں سگنل فری کوریڈور سے روز 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر سکیں گی۔ راولپنڈی کا چہری چوک مارکہ حق سکوائر سے موسوم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کیا۔ لائنوں کی مرمت ہو گئی، پانی کی سپلائی بھی بحال، لیکن کراچی میں گلستان جوہر کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ 3 ہفتے سے پانی نہیں آ رہا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے اب تو ٹینکر ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں۔ واٹر کارپوریشن نے دعویٰ کیا تھا کہ دھابیجی سے لائن کی مرمت کے بعد پانی کی سپلائی بحال ہوئی ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کا کم بیک، پاکستان کے خلاف برتری حاصل کر لی۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 413 رنز کے جواب میں 386 رنز بنا سکی۔ تیسرے روز 9 پاکستانی بلے باز آؤٹ ہوئے۔ ڈیبیو پر اذان اویس سینچری اور عبداللہ فضل 7 رنز بنا کر نمایاں۔ سلمان علی آغا اور رضوان کی نصف سینچریز، اسپنر مہدی حسن نے 5 شکار کر کے شاہینوں کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ خراب روشنی کے باعث کھیل ختم۔ بنگلہ دیش نے 34 رنز کی سبقت کے ساتھ دوسری اننگز میں 7 رنز بنا لیے۔ ناہید رانا کی گیند ہیلمٹ پر لگی تو سر چکرا گیا تھا۔ گیند لگنے کے بعد سوچا دنیا کے سامنے خود کو منوانے کا یہی وقت ہے۔ ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری بنانے والے نوجوان سٹار اذان اویس کی پریس کانفرنس، کہا ڈومیسٹک کرکٹ میں ہر طرح کے پچ پر کھیل چکا ہوں، اس لیے گرین وکٹ پر بھی مشکل نہیں ہوئی۔ کیریئر کو پروان چڑھانے میں والد نے بہت سپورٹ کیا۔ اذان اویس ٹیسٹ ڈیبیو پر سینچری بنانے والے 14ویں پاکستانی بلے باز بنے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 14 کلاسیکل چوکوں کی مدد سے 103 رنز کی اننگز کھیلی۔ اٹالین اوپن میں ایک اور اپسٹ شکست، آریانا سابالنکا کی بھی چھٹی ہو گئی۔ عالمی نمبر 1 کو رومانیہ کے کھلاڑی نے زیر کیا۔ میچ کے دوران سابالنکا نے انجری کے باعث میڈیکل ٹائم آؤٹ بھی لیا۔ رفتار کی جنگ میں بائک قابو سے باہر، فرینچ موٹو GP میں ورلڈ چیمپئن مارک مارکیوس حادثے کا شکار، بائک سمیت قلبازیاں کھا کر دور جا گرے۔ ناخوشگوار واقعے میں ہسپانوی ریسر کا پیر فریکچر ہو گیا، بقیہ ریس سے دستبردار ہو گئے۔ اور جیولری، سینڈلز اور کپڑوں کی خریداری، پاکستان کے دورے پر آئی زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیم کراچی میں شاپنگ کے لیے نکل پڑی۔ مہمان کھلاڑیوں، سپورٹ سٹاف نے نجی مال میں شاپنگ سے بھرپور لطف اٹھایا۔